مجھے ایک صاحب کہنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن۔ کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا اچھا لگا مجھے لفظ، 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیز آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائے نہیں تھے؟ میرا تو کام بن جاتا ہے، میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے۔ کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ بتا دو۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، ہو یقین والے اور دھیان والے، یقین والے اور دھیان والے یہ نفل۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ۔ یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہے، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، اس نے دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے، توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے، درد جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی چل رہی ہے، اتفاقاً اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کچھ بہن دیکھ گل سنی، اچھا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، رشتہ کر لی۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نہ اتو چل رہی، اتو میں چل رہی، گوڑا میرا پٹھیا نہیں جانتا، پیشاب لئی مرتیا نہیں جانتا، اچھا میں بہن ہو کیا، میں دیکھ بہن گل سن دیتا تھا، آپ آنا جو رشتہ کر لی، تیری دھی میری عمرہ اتے تلے کوئی مسئلہ نہیں، اے ہوندیاں رہندیاں اتے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل چل رہی ہے، بہن مانتی نہیں، اچھا درد نہیں میں چاہ کہ میں انہوں نے بندش لگاتا جا، میری ٹانگ اے پل کھلے میں نہیں ہوتا، اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا، وہ بھی ایک درد تھا نا، اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے، اولاد ایک درد ہوتا ہے، جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچے پتہ نہیں کس نے دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتے، تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ، تو رات کو سارے بیٹھ ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہماری ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی، اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسین ان کے استحضار سے پڑھیں گے، اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب، آپ کے پاس صرف ایک چیز، اب یہ استحضار کیا ہے، اس کو ذرا میں کھولوں، اگر آپ نوافل یہ اس کیفیتوں کے ساتھ پڑھ، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے، گھنٹہ حضرت نے واقعہ دکھی تو ویسے ہی ہے، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لے، پڑھائی کا، توجہ کا، کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، پڑھتا ہے۔ اس نے مانگا نہیں دیا، ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیوم، 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی پا پہ، بسم اللہ کی صرف بے پر، جسے بے پا کہتے ہیں، 700 جلدیں لکھی،
کہ بسم اللہ کی بات کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے، جائیداد بہت ہے، اور میرے قریب والوں کی جائیداد بے قدر ہے، حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے، وہ تیرا، یہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا، وہ تیرا، وہ میرا، اور بعض اوقات تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے، نہیں میں تو یہ لوں گا، یہ مر جائے گا، وارث تو ہے کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا، یعنی یہ مرا نہیں ہے، ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی، اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت، اس کو کر لیں، روز کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ہفتے میں ایک بار کر لیں، اور اس کو چند بار کر لیں، پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، حلق بھی خشک ہو جائے، حلق خشک ہو جائے، اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے۔ بس اب میری الفاظ آسان ہیں، اس عمل کی مشقت کا اثر، اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے تو سمجھ لے کہ عمل عرش پہ نہیں گیا، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، عرش پہ نہیں۔ اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ۔ بس یہ ذرا دہرائیں دل میں، اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل، جسم، پٹھے، ہڈیوں پہ، گھٹنوں پہ، زبان خشک ہو جائے، جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا۔ میں نے اس کو یہ سمجھا دیا۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا یہی نفل، انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا۔ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں، اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں۔ انہیں میری بات سمجھا، میں نے سمجھا، اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا، اب آپ کو سمجھ ہوگا، جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے۔ کیا لفظ کا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز کھلیں گے۔ پھر اللہ کی جیتی جاگتی، حیرت انگیز مدد جیتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا گا شروع ہو جائے گی، اور لفظ اسم ذات آپ کی ناکامیوں پہ بندش لگ گئی، اور جن لوگوں نے آپ پہ بندش لگائی ہے، ایک دفعہ اللہ کہا ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینکو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا، ایسی اللہ کہا ایسی کھلتے 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 جسم میں اس کا سرور اور سکون اس عمل کی مشقت لیں، جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے اب نیچے چلا گاہوں میں لگانے میں، اور وہاں کی صفائیاں وہاں کی سمیٹنے میں، ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں۔ دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 ہزار جو پورا کرنا ہے، ہزار جو پورا کرنا ہے، ایک ہے بسم اللہ، میں نے اپنے ارد گرد ایک حفاظت کا حصار کر دیا، حفاظت کی دیوار بسم اللہ، ایسی حفاظت کے حصار، اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ جتنی بھی جادوئی چیزیں تھیں، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں۔ درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے،
پانی پینے کی چاہتے ہیں پانی پی لے، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو، ہماری جانوں کے ساتھ یہ میرے اوپر چیز بھی اللہ نے کھولی، اپنے نام جیسے میں نے اس وقت بھی کہا یہ کھولی، اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں، نہ ادھر دھیان نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو، یکسوئی، اپنے بڑوں کو کوئی چیز سامنے ہو، ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے وہ کیا سمجھائیں، تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے دل تجھے پتہ ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا۔ نمبر 10 گناہوں سے حفاظت اور اللہ کے خزانوں سے مغفرت۔ نمبر 11 روحانی ترقی۔ نمبر 12 پریشانیوں کا خاتمہ۔ نمبر 13 انبیاء اور نیک ہستیوں کی زیارت، اور نمبر 14 نیک مقاصد میں کامیابی۔ بس اس خاص تعویذ کا مکمل عمل کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کس طرح تقدیر بدلتی ہے، کیسے بند دروازے کھلتے ہیں۔ روزانہ کسی بھی وقت اس تعویذ کو دیکھتے ہوئے صرف 11 مرتبہ، یہ تعویذ آپ کے سامنے ہے، یہ نقش آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھتے ہوئے صرف 11 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پاک کی آیت ہے وسلام علی المرسلین، اللہ میرا سلام پہنچا دے سارے انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام کو میرا سلام پہنچا دے، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ روزانہ کسی بھی وقت اس تعویذ کو دیکھتے ہوئے 11 بار یہ آیت پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر پہلے خانے میں اپنی حاجت لکھیں، اس کا ثواب انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو، اور 11 بار یہ پڑھتے ہوئے پھر اگلے دن دوبارہ اسی طرح عمل کریں۔ اس طرح 14 دن ہر دفعہ ایک خاص وقت میں، جو وقت آپ کو سہولت سے میسر ہو، ہر خانے میں اپنی حاجت لکھیں اور وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین 11 بار پڑھیں، اس کا ثواب ان انبیاء کی ارواح کو پہنچائیں۔ عمل کے بعد اس تعویذ کو قرآن پاک میں رکھ دیں، اور پھر ہر مہینے اگر آپ 14 دن یہ عمل کر لیں، اور میں آپ کو سب سے بہترین عمل وقت بتاؤں، جب چاند شروع ہو، چاند کی پہلی سے لے کر 14ویں تک بہت طاقتور گھڑیاں ہوتی ہیں، چاند کی پہلی سے لے کر 14ویں تک بہت طاقتور گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہر مہینے یہ عمل کر لیں، زندگی میں کر لیں، سال میں کر لیں، لیکن ہر مہینے کر لینا، آپ کی زندگی کے نقشے بدل جائیں گے، آپ کی زندگی کی انداز بدل جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہت مبارک نقش ہے، صرف اپنی حاجت لکھنی ہے۔ آپ بیرون ملک میں ہیں، اس کا پرنٹ لے لیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں اس کا پرنٹ لے لیں، اور اس کو بہت طاقتور انداز سے اور یقین کی طاقت سے، دھیان سے وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اگر یہ کریں گے، حاجت لکھیں گے، اور ہر مہینے نیا پرنٹ نکال لیں، نیا کاغذ ہو، اسے قرآن پاک میں رکھیں، اسے قرآن پاک کے ساتھ رکھ لیں، اسے قرآن پاک کے نیچے رکھ لیں، کاغذ زیادہ ہو گئے، اس کا پورا ایک غلاف بنا کر اس میں لپیٹ کے رکھ دیں۔ بہرحال یہ ایک طاقتور تحفہ، حیرت انگیز نعمت ہے، حاجات کے لیے، بیماریوں پریشانیوں کے لیے، مشکلیں اور ناکامیوں کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں، یہ بہت طاقتور تحفہ ہے اور حیرت انگیز تحفہ ہے۔ کتاب کا مستند حوالہ آپ نے پڑھ لیا کہ کس کتاب میں، کس روایت میں اس کا عمل موجود ہے اور اس کے حالات موجود ہیں۔ آئیں توجہ کرتے ہیں اور یقین کے قدم بڑھاتے ہیں، شک کے قدم چھوڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔